نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 17 ستمبر ترکی کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن وہاں کے منتخب وزیر اعظم علی عدنان افتکین مندرس، جنہیں شہید الاذان بھی کہا جاتا ہے، انہیں پھانسی دی گئی۔ عدنان مندرس بنیادی طور پر ترکی میں سیکولرزم کے بانی کمال اتاترک کی جماعت ہی کے ایک رکن تھے، اور انہی کی جماعت سے رکن پارلیمنٹ میں منتخب ہو چکے تھے، مگر جماعت کے اندر کچھ غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے 1945 میں انہوں نے جماعت چھوڑی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے اپنی پارٹی بنائی۔ یہ اور ان کے کچھ دوست، جن میں جلال آبیار بھی تھے، جو کہ بعد میں ترکی کے 10 سال تک صدر رہے۔ جماعت بنانے کے بعد 1946 میں پہلی مرتبہ انہیں انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملا، اور چونکہ یہ زیادہ متعارف نہیں تھے عوام میں اور انہیں تیاری کا انہیں زیادہ موقع نہیں ملا، اس کے باوجود انہوں نے 62 نشستیں حاصل کی۔ 4 سال بعد، جیسا کہ ترکی کا سسٹم ہے کہ ہر 4 سال بعد وہاں پر انتخابات ہوتے ہیں، 1950 میں انتخابات کا جب مرحلہ آیا تو 14 مئی 1950 کے انتخابات میں غیر متوقع طور پر انہوں نے واضح اکثریت حاصل کی اور پھر اپنی حکومت بنائی۔ 22 مئی کو باقاعدہ حکومت تشکیل دی، جس میں عدنان مندرس کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا اور جلال بایار صدر بنائے گئے۔ جب یہ لوگ 1950 کے انتخابات میں عوام کے سامنے گئے تو عوام کے سامنے بالکل سادہ منشور رکھا، سادہ سی باتیں رکھی۔ وہ کیا تھی کہ سیکولرزم کے زمانے کی جو پابندیاں تھیں، کمال اتاترک نے زبردستی جو ان کے اوپر مذہبی آزادیوں کی جو پابندیاں لگائی تھیں اور مذہبی آزادی جو ان سے چھینی تھی زبردستی، مثلا اذان کے اوپر عربی میں پابندی، اقامت عربی میں پابندی، عربی تعلیم کے اوپر پابندی، تحفیظ القرآن کے اوپر پابندی، دینی تعلیم کے اوپر پابندی، حج کے اوپر پابندی، اور عورت کے حجاب کے اوپر پابندی، اس طرح کی جو پابندیاں تھیں، انہوں نے سادہ سا نعرہ دیا کہ بھائی ہم یہ پابندیاں ختم کریں گے۔ تو عوام نے ان کو جو ہے نا کندھوں کے اوپر اٹھایا اور اتنی واضح اکثریت دی کہ انہیں جو ہے نا سر چھپانے کی جگہ نہ ملی۔ چنانچہ صرف 1 مہینے بعد انہوں نے سب سے پہلے اذان والا وعدہ پورا کیا، اور 16 جون 1960 کو پارلیمنٹ میں باقاعدہ قرارداد منظور ہوئی کہ کل سے عربی میں اذان اور اقامت کے اوپر پابندی ختم۔ چنانچہ وزیر اعظم عدنان مندرس نے خود اپنے ہاتھ سے تار لکھے پورے صوبوں کو کہ کل سے اذان عربی میں، اقامت عربی میں ہوگی۔ 18 سال بعد یہ پابندی ختم ہوئی تھی۔ 18 سال تک لوگ ترکی میں اذان سنتے رہے۔ 1932 میں کمال اتاترک نے یہ پابندی لگائی تھی۔ 25 سال بعد انہوں نے حج کے اوپر پابندی بھی ختم کی، اور پہلی مرتبہ 423 لوگ اتراک اور ترک جو ہے نا وہ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ عورت کو کہا کہ حجاب کے اوپر جو پابندی ہے وہ ختم ہے، یعنی زبردستی نہیں ہے کہ لازماً کوئی عورت حجاب کرے گی، جیسے انہوں نے زبردستی کی تھی کہ عورت حجاب نہیں کر سکتی، انہوں نے عورت کو لباس کے معاملے میں آزادی دی کہ جس کی مرضی ہے حجاب کرے، جس کی مرضی ہے حجاب نہ کرے۔ یہ جو سیکولر لوگ ہوتے ہیں یا لبرل لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی باری آتی ہے نا تو یہ ہر ظلم کرتے ہیں، ہر زیادتی کرتے ہیں، ہاں۔ لیکن یہ کہ ہمارے جو اسلام پسند ہوتے ہیں یا دین والے جو لوگ ہوتے ہیں،
ان کا جی چاہتا ہے کہ سب لوگ جو ہے نا دین کے اوپر آئے، لیکن وہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. جس طرح کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اردوگان کو، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، کوئی زبردستی نہیں ہے. ہاں، بس الحمدللہ یہ ہے کہ وہ جو پابندیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کرتا جا رہا ہے. تو لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، لوگوں کے دل میں ایمان ہے، انہیں اچھا ماحول چاہیے، وہ خود بخود اسلام کی طرف ہر کوئی آتا ہے. اسلام کسی عزیز نہیں ہے، اور پھر مسلمان آبا و اجداد کا بیٹا ہو تو اسے کیوں عزیز نہیں ہے؟ اس کے بعد ہزاروں مسجدیں تعمیر کی، ہزاروں کی تعداد میں تحفیظ کے جو مکاتب تھے یا جو مدارس تھے وہ تعمیر کرائے. نہ صرف یہ کہ مساجد تعمیر کی، بلکہ ان کا جو سب سے جو بڑا جرم تھا ان کی نظر میں کمال اتا ترک کے جو حامی تھے جرنل یا اسٹیبلشمنٹ، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک مسجد کمال اتا ترک کے بالکل مزار کے سامنے بھی بنوائی، اور اس کے لیے 1,00,000 لیرہ باقاعدہ اپنی جیب سے ہدیہ کیا. اور اسکولوں کے نصاب کے اندر اسلامیات اور دینیات کو جو ممنوع قرار دیا گیا تھا، انہوں نے دوبارہ اس کو شامل کرنے کا حکم جاری کیا. نہ صرف یہ کہ جو مذہبی آزادیاں تھیں وہ عوام کو دی، بلکہ اقتصادی اعتبار سے بھی اور زرعی اعتبار سے بھی خوب ترقی کی ان کے دور میں. ہاں، کسانوں کو جدید ترین جو ہے نا وہ مشینیں دی تاکہ زراعت کے میدان میں جو ہے نا خوب آگے آئیں، اور صنعتی میدان میں بھی. اور وہ صنعتیں اور وہ کارخانے جن کے اوپر حکومت کا قبضہ تھا انہیں نجی شعبوں کے حوالے کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کا حوصلہ بڑھا، اور جو ہے نا نجی شعبے نے اور صنعتوں نے بھی خوب ترقی کی. اور ان کے دور میں ترکی کی جو ایکسپورٹ تھی وہ بہت زیادہ بڑھی. بہرحال ہر اعتبار سے جو ہے نا ترقی کی، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. لیکن وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ طاق میں تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہ لوگ تو آگے بڑھ رہے ہیں، اور مسلسل تیسری مرتبہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو رہے تھے. 1950 میں واضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے، 54 میں انتخابات ہوئے پھر کامیاب ہوئے، 57 میں انتخابات ہوئے پھر کامیاب ہوئے. ہاں، ابھی پھر آگے انتخابات آ رہے تھے، تھوڑا سا عرصہ رہ گیا تھا، غالباً 1 سال. ہاں، تو 1960 میں 27 مئی، یہ مئی کا مہینہ بھی ترکی کی تاریخ میں بڑا اہم مہینہ ہے، اس میں بھی بہت اہم واقعات ہوئے ہیں. تو 27 مئی 1960 کو انہوں نے شب خون مارا، اور جمال گورسل کی قیادت میں 38 جرنیلوں نے بغاوت کر کے ان کا تختہ الٹ دیا، اور انہیں اور صدر کو اور جو ان کے وزراء تھے ان کو جو ہے نا جیل میں ڈال دیا. اور ایک دور دراز جزیرہ تھا اس کے اندر لے جا کر نمائشی قسم کا مقدمہ بنایا، اور پھر جو ہے نا پھانسی کی ان کو سزائیں سنائیں. 15 ستمبر کو پھانسی کی سزائیں سنائیں سب کو، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور صدر اور وزیر اعظم کو. صدر چونکہ اس کی عمر بہت زیادہ تھی تو ضعیف العمری کی وجہ سے ان کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کیا. باقی 16 کو وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کو پھانسی دی گئی، اور اس کے ایک دن بعد یعنی آج کے دن 17 ستمبر کو اس کو شہید الاذان عدنان مندرس کو جو ہے نا پھانسی دی گئی. اللہ رب العزت ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. نہ صرف ان کی قبر کے اوپر بلکہ اب تک جتنے بھی لوگ ترکی میں قربان ہو چکے ہیں اسلام کی احیاء کے لیے اور نشأت ثانیہ کے لیے، اللہ رب العزت سب کی قربانیوں کو جو ہے نا قبول فرمائے. ہاں، یہ آج جو ہم ترکی میں اسلام کی بہاریں دیکھتے ہیں یا دوبارہ اسلام کو زندہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہاں، یہ نہ کہیں کہ بھئی ترکی کا ماحول کیسا ہے. بھئی ان کے اوپر جو حالات گزرے ہیں وہ بھی تو دیکھو نا کہ کیسے حالات گزرے ہیں، کتنے سخت حالات گزرے ہیں. ہاں، یہ جرائم تھے اس کے، اذان کے اوپر پابندی اٹھانا، حج کے اوپر پابندی اٹھانا، حجاب کے اوپر پابندی اٹھانا. ان جرائم کی وجہ سے جو ہے نا اسے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. ایسا ترکی کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ جو اسلام پسند ہے وہاں کے وہ بیٹھتے نہیں ہیں اور اپنی محنتیں جاری رکھتے ہیں. اور پھر جو ہے نا
وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اقتدار کے اوپر قبضہ کرتی ہے، لیکن وہ اندر لگے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر نجم الدین اربکان جو کہ اردوگان کی بھی استاد ہیں 1995 میں، اللہ رب العزت ان کو پھر حکومت عطا فرماتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر ان کی جماعت کے اوپر جو ہے نا پابندیاں لگتی ہیں، پھر نام تبدیل ہوتے ہیں جماعتوں کے، اور پھر جو ہے نا طیب اردوگان جو ہے نا اپنی پارٹی بناتے ہیں، اور پھر مسلسل تیسری مرتبہ پھر ان کی پارٹی بھی کیا نام ہے اس میں الحمدللہ اقتدار میں آ رہی ہے۔ اور جو لوگ ترکی جاتے ہیں انہیں پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ جو ہے نا وہ تبدیلی آ رہی ہے، آہستہ آہستہ تدریجاً۔ اسلام بھی یہی چاہتا ہے، یہ نہیں کہ بس ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے نا آپ چڑھ جاؤ لوگوں کے اوپر کہ تم نے بس ایسے کرنا ہے، نہیں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھو، ہاں، تاکہ لوگ جو ہے نا عادی ہو جائیں، اس لیے کہ ایک وہ ماحول ان کے اوپر گزرا ہے، اور پھر یورپ کے اندر ہیں اتنے، اور سب سے زیادہ دنیا کے جو سیاح ہیں وہ وہاں پر جو ہے نا جاتے ہیں، لوگ جو ہے نا ماحول سے متاثر ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کیا جائے گا، یہ حکمت کا تقاضا بھی ہے۔ اور کل طیب اردوگان نے بھی اپنا پیغام ریکارڈ کرایا اور کہا کہ یہ جو ہے نا یہ شرم اور یہ جو عار ہے اور اس کا جو ٹیکا ہے اور جو کلنگ ہے ان انقلابیوں کی پیشانیوں کے اوپر، یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا قائم رہے گا، اور یہ کبھی بھی نہیں مٹے گا کہ جنہوں نے عدنان مہندرس اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی پہ لٹکایا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میرے محترم دوستو، یہ جو لبرل ہیں یا جو سیکولرزم کے جو پجاری ہیں یا بے دینی کے جو پجاری لوگ ہیں، انہیں اسلام کسی صورت میں بھی منظور نہیں ہے۔ اسلام چاہے پاکستان میں یا افغانستان میں پگڑی اور ملا اور پوری داڑھی کی شکل میں آئے، چاہے مصر میں آدھی داڑھی اور پینٹ شرٹ کی شکل میں آئے، اور چاہے ترکی میں مکمل کلین شیو کے ساتھ اردوگان اور کیا نام ہے عدنان مہندرس کی شکل میں اور جلال بایار کی شکل میں آئے، اسلام انہیں منظور نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت ان کے شر سے امت مسلمہ کی جو ہے نا حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔